إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر يمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت کلمات اللہ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کا سلسلہ جاری کیا، اور آپ سب کو معلوم ہے دنیا کے اندر، زمین کے اندر سب سے پہلا انسان جو قدم رکھا وہ خود اللہ تبارک و تعالی نے نبی بنا کے اتارا۔ گویا کہ نسل انسانی کی ابتدا نبوت سے ہوئی، علم سے ہوئی، تہذیب سے ہوئی، وقار سے ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں جینا سکھانے کے لیے انبیاء کے ساتھ وحی کا تسلسل رکھا، اور اس کی پیروی کرنے والے یعنی انبیاء کے ساتھ رہنے والے، آپ ان کو کوئی بھی نام سے جوڑ لیجئے، انبیاء کے ساتھی بھی کہہ سکتے ہیں، اصحابی بھی کہہ سکتے ہیں، یا صحابہ بھی کہہ سکتے ہیں، یا حواری کا لفظ بھی آیا ہے، یا حضرت موسیٰ کے اصحاب کا لفظ بھی کہتے ہیں۔ بہرکیف جب بھی انبیاء کرام اس دنیا میں آئے اس وقت ان کی دعوت اور ان کی جو کوششیں تھیں اس حیثیت سے ایک جماعت تیار ہوئی، اور وہ جماعت اس وقت کے لحاظ سے ان کی پیروی کرنے والوں میں سب سے مقدس ترین جماعت کہلائی۔ ہر نبی کی پیروی جو سب سے پہلے کی اور جنہوں نے ان انبیاء کو دیکھا، ان کی باتوں کو مانا اور ان پر اپنی زندگی کو استوار کیا،
اس دین کے لیے اور اس شریعت کے لیے، اس دعوت و توحید کے لیے اپنی جان مال قربان کی، ان کی مدح ہمیشہ سے ہوئی، ان کی باتیں ہمیشہ سے رہ گئی، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ذکر خیر کو باقی رکھا۔ یہی سلسلہ ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اب آئیے دوسری بات کی طرف۔ جیسے انبیاء کرام میں سب سے مقدس ترین ہستی، بلکہ اگر میں کہوں انبیاء و رسل میں سب سے مقدس ترین ہستی، اگر میں یہ کہوں تو بھی بیجا نہیں ہے کہ مخلوقات کے اعتبار سے سب سے معظم اور معزز ترین ہستی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بلکہ اس سے بڑھ کے میں کہوں کہ رب العالمین کو چھوڑ کر کائنات میں عظمت اور عزت اور رفعت کسی نے رب العالمین نے دی ہے، وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو جیسے جس نبی کے ساتھی جس حیثیت سے مقدس ہوئے، ویسے ہی اللہ کے رسول کے ساتھی صحابہ یا حواری یا اصحاب تمام انبیاء کے اصحاب سے مقدس ہوئے۔ یہ اصول ہے نا جی، اس اصول کو سمجھ لیں گے۔ جس موضوع پر مجھے بولنا ہے وہ بہت اچھی طرح، اور آج کے تناظر میں جو مجھے بولنا ہے، آج ہم 9 محرم کا روزہ بھی رکھے ہوئے ہیں، تاکہ 10 کا کنٹینیو رکھیں گے۔ بہت سے لوگ رکھے ہوئے ہوں گے، یا کوئی رکھنے کے لیے 10 سے 11 چنا ہوگا۔ بہرکیف جو 9 محرم کا آج کا دن ہے، جس حیثیت سے اہمیت رکھتا ہے، اس حیثیت کو تو ہم نے بھلا ہی دیا۔ بدعات و خرافات کو ایسے جوڑا کہ اس کا اور اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ عزت، احترام، حرمت جس مہینے کو اللہ کے رسول اللہ نے دی، اس کو تو بھلا دیا۔ ماتم، گالی گلوچ اور سبیلیں، پتہ نہیں کیا کیا عجیب و غریب ایسی چیزیں، رسومات لے آئے جن کو دیکھ کے ایک عامی مسلمان بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ دین نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ دین اسلام ہے تو پھر اسلام ہی نہیں ہے۔ یہ حالات کر دیے ہم، اللہ ہی محفوظ رکھے۔ بہرکیف میری ٹاپک وہ نہیں ہے، اس بات سے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتا، لیکن اس تناظر میں اچھی طرح یاد رکھ لیجئے، سب سے بڑا ٹارگٹ جو ہوتا ہے وہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گالی گلوچ یا ان کے احترام میں گستاخی ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں سمجھو، سب سے پہلا اصول، انبیاء کرام میں جیسے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محترم و مکرم ہے، ان سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، حتیٰ کہ وہ اولاد آدم میں سے ہیں، لیکن آدم سے بھی معزز ہے۔ حضرت ابراہیم کی نسل سے ہیں، اور حضرت ابراہیم ابو الانبیاء ہیں۔ ان کے بعد جتنے نبی آئے حضرت ابراہیم کی نسل میں علیہ السلام، لیکن حضرت ابراہیم سے بھی مقدس ہیں۔ انا سید ولد آدم ولا فخر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بنی آدم کا سردار ہوں۔ حقیقت فخر نہیں ہے، فخر کے لیے نہیں بول رہا ہوں، حقیقت یہی ہے کہ میں پوری بنی نوع انسانیت کا سردار، جس کا بیٹا ہوں، اس سے بھی کیا ہے، تقدیس کے اعتبار سے بڑا ہوں۔ تو جیسے انبیاء کرام میں یہ اعزاز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، میرے بھائیوں، ایسے ہی ان کے اصحاب تمام نبیوں اور رسولوں کے اصحاب سے معزز۔ اصول ہے، یہ اصول جان لینا چاہیے۔ ہر نبی کو کچھ نہ کچھ ساتھی ملے، حضرت آدم سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ملے، لیکن جیسے ساتھی اللہ کے رسول کو ملے ویسے کسی کو نہ ملے۔ جیسی عزت احترام رب نے ان کی بیان کر دی، ویسے کسی کی نہیں بیان کی۔ جو تقدیس اور جنت کا وعدہ ان سے ہو گیا، اس سے پہلے کے لیے ویسی آیتیں نازل نہیں ہوئی۔ سب سے پہلا پوائنٹ،
اسی واسطے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے فضائل پر مشتمل صرف آیات جمع کر لیں، جہاں تک میری ناقص علم ہے اور ناقص تجزیہ ہے، ریسرچ ہے، میں نے خود دیکھا ہے کہ 50 آیات صرف صحابہ کے فضائل پہ ہم نکال سکتے ہیں قرآن سے۔ 50 گنتی کے، یہ نہیں اندازن بڑھوتری کے لیے جو کہتے ہیں مبالغے میں، وہ نہیں کہہ رہا ہوں، 50 آیات ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی مدح و تعریف اور ان کے ایمان کے فضائل کے اعتبار سے۔ اسی واسطے آج کا عنوان ہے آسمان ہدایت کے روشن ستارے۔ اگر ایک آسمانی ہدایت کا ایک آسمان آپ امیجنیشن کریں، تصور کریں، تو سمجھو کہ اس سے روشن ترین جو روشنیاں ہمیں ملیں گی قیامت تک کے لیے، وہ صرف اصحاب سے ملیں گی، ہاں اس کے علاوہ کسی سے نہیں ملیں گی۔ وہ کچھ بھی کر لیں، تمہارے اوپر کچھ نہیں ہے کہ ان سے آپ پوچھ سکیں۔ ہاں وہ ایسی گارنٹیڈ ہستیاں ہیں جن کی اللہ تبارک و تعالی نے مدح کر دی، مغفرت کا اعلان کر دیا، اور ہمیں حکم دیا کہ تم بھی کیا کرو، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہو۔ ہاں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، ہاں ربنا انک غفور الرحیم، یہ دعا رب نے سکھائی ہے۔ فرمایا کیا دعائیں کرتے رہنا، فرمایا کہ اے اللہ ہم دعا کرتے ہیں ان کے بارے میں جو سبقت الی الایمان ہوئے، جو پہلے ایمان لائے، ان اصحاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی استغفار کی ہم دعا بھی کرتے ہیں، ساتھ ساتھ ہم یہ دعا بھی مانگتے ہیں کہ ان کے بارے میں ہمارے دلوں کے اندر کوئی کجی نہ رکھ، کوئی تیڑ، کوئی حسد نہ رکھ، کوئی کینہ بغض نہ رکھ، ورنہ ہمارے ایمان کے لیے خطرہ ہے کہ اگر صحابہ سے متعلق ہمارے دلوں میں یہ آئے گا کہ فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ویسا کیا، حسد، کینہ، کپٹ یا گستاخی، تو ہمارا ایمان گیا۔ اس واسطے ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، وہ جو سب سے پہلے رسول اللہ پر ایمان لائے، ان کے ایمان کے سلسلے میں ہمارے دلوں میں تھوڑا سا بھی کجی نہ رکھ، حسد نہ رکھ، ورنہ تو کیا ہو جائے گا، ہمارا ایمان غارت ہو جائے گا۔ تم دعا کرو ایسا، ہاں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اللہ ہماری مغفرت کر اور ان لوگوں کی جنہوں نے سبقت الی الاسلام کیا، جو سب سے پہلے مسلمان ہوئے، جو سب سے پہلے صحابہ ہوئے، اور ان کے بارے میں ہمارے دلوں میں کجی نہ رکھ۔ اب اصول سمجھ لو، جس بدبخت بھی اپنے آپ کو کچھ بھی کہہ لے، اہل سنت کہہ لے، فلاں کہہ لے، میں فلاں ہوں، میں خالص حدیثوں کی پیروی، میں خالص قرآن کی، میں اہل سنت ہوں، میں قرآن و حدیث، ان سب کا کیا کیا نعرہ ہے ایک طرف، اس کا دل ٹٹولو، اس کی زبان ٹٹولو۔ اگر اس کے اندر کہیں تم پاؤ، اس کی زبان یا اس کے دل کے اندر سے یہ بات نکلے کہ صحابہ پہ وہ لان تان کرتا ہے، تو سمجھو کہ یہ گیا ایمان سے۔ ہاں وہ کوئی بہت بڑا نیٹ کا شہ سوار کیوں نہ ہو، انجینئر علی مرزا جیسا بدبخت کیوں نہ ہو، قرآن و حدیث کا نعرہ لگانے والا کیوں نہ ہو، نہیں لمبی جھبا، لمبی داڑھی، ٹوپی اور بڑے بڑے عمامے والا کیوں نہ ہو، کوئی شیعہ ذاکر کیوں نہ ہو، نہ کوئی کیا ہے اہل سنت کا دعویٰ کرنے والا کوئی ہمارا اپنا ہی بھائی کیوں نہ ہو، کوئی بھی ہو، اگر اس کے زبان سے نکلے اللہ کے رسول کے صحابہ کے اعتبار سے کوئی بھی غلط بات، احترام سے گری ہوئی بات، گستاخی کی بات، سمجھو گیا کام سے، کیونکہ اللہ نے خود دعا سکھائی کہ ان کے بارے میں ہمارے دلوں میں تیڑ نہ رکھ۔ اگر تیڑ آیا تو گیا، اس کا ایمان گیا، ان کا ایمان تو ثابت ہو گیا رب کے پاس۔ نمبر 2، کیونکہ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، ٹاپک بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے، میں نے اس میں 30 گھنٹے بھی بولا ہوں، صرف آسمان و ہدایت کے روشن ستاروں پر، یوٹیوب میں موجود ہے، پرانے 13 اور 14 کا شاید رمضان تھا، 30 گھنٹے بولا ہوں۔ 30 گھنٹے کی حافظ صاحب نے مجھے کہہ دیا کہ 40 منٹ میں ختم کرو، تو کہاں سے ختم کرو؟
تو اس واسطے میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کر رہا ہوں. ہاں اب اگلے پوائنٹ کی طرف آئیے. آپ پوچھئے یہودیوں سے، وہ بندہ جو اصحاب رسول اللہ میں کھوٹ نکالتا ہے کتنا گر جاتا ہے؟ آپ دیکھو، آپ یہودیوں سے پوچھو بھائی تمہاری یہودی قوم میں سب سے بہتر معزز حضرت موسیٰ کے بعد کون ہے؟ جواب کیا آئے گا؟ جواب آئے گا جی جو حضرت موسیٰ کو دیکھے، ان پر ایمان لائے، ان کے ساتھ رہے، ان کے اولین ساتھی جنہوں نے تورات کو ان کے ساتھ پڑھا، عمل کیا اور انہی میں خلافت چلی، اور ان کے بعد ان سے سب سے بہترین شاگرد ان کے یوشع بن نون رہے، اور انہی کے ساتھ رہنے والے سب سے پہلے ہم مقدس مانتے ہیں، اس کے بعد ہی دوسرے یہودی. نصارہ سے پوچھو تمہاری اپنی جماعت میں تم کس کو سب سے بہترین مانتے ہو؟ جواب آئے گا حضرت عیسیٰ کو جس نے دیکھا، ان پر ایمان لایا، ان کے ساتھ دعوت میں مصائب و آلام برداشت کیے، اور یہاں تک کہ جب صلیب پر چڑھانے کا معاملہ ہوا تو یہ آگے آئے اور انہوں نے ساتھ دیا، یہاں تک کہ خاص طور پر وہ 11 یا 12 لوگ جنہوں نے حواری کا لقب اختیار کیا، اور اللہ نے اس لقب کو قرآن میں بھی رکھا کہ اذ قال الحواریون، حواری جسے کہتے ہیں خاص دوست، وہی سب سے بہترین نصارہ میں ہیں، اس کے بعد دوسرے آئیں گے. لیکن یہی بات ہم امت مسلمہ کے ان بدبختوں سے پوچھتے ہیں، کیا کریں؟ دل کا درد ہے. یہی بدبخت جو یا تو سوشل میڈیا سے متاثر ہو کے ایمان خراب کر لیے، یا جن کے گھرانوں میں بچپن سے صحابہ کے خلاف باتیں بٹھا بٹھا کے حضرت ابو بکر نے یہ کیا، عمر نے یہ کیا، عثمان نے یہ کیا، علی نے یہ کیا، حضرت معاویہ نے یہ کیا، حضرت عائشہ نے ایسا کیا، ان پر غلط الزامات لگا کے شیعہ کے گھرانوں میں پرورش یوں کرتے ہیں کہ بغض صحابہ دلوں کے اندر ایسا بیٹھا ہوا ہے. اس میں بعض اہل سنہ بھی شامل ہو گئے، بعض طبیعت جن کو ہم کیا لبرلزم جسے کہتے ہیں ویسے آزاد ذہنیتیں بھی شامل ہو گئی، بعض وہ لوگ بھی جو دراصل کیا کیے کہ خلافت کے معاملے میں متاثر ہو گئے کہ ہاں بھائی یہ دراصل حضرت معاویہ بادشاہت میں بدلے. ایسے خلافت و ملوکیت کو ماننے والے، بوس میں اشارے دے رہا ہوں آپ کو، معلوم ہوگا کہاں کہاں اشارہ لگتا ہے، ایسے بہت سے لوگ. آپ پوچھیں کہ آپ کس کو سمجھتے ہیں سب سے بدتر گروہ مسلمانوں میں، تو وہ جھٹ کہیں گے صحابہ. ہوگا نا جی؟ یہی تو ہے فلسفہ آج کا. اسی واسطے تو محرم میں بٹھا کے مجلسیں عزہ کی، فلاں کی، تعزیے کی، یہ وہ، تو ایک طرف دوسری طرف خلافت و ملوکیت جیسے کتابیں لکھ کر، اور اسی طرح خلافت کے معاملے میں اصحاب کا کردار لکھ کر، کوئی جنگ صفین پر کیا ہے اپنے مختلف آرا بیان کر کے، کوئی جنگ جمل پر مختلف آرا بیان کر کے، کسی نے حضرت ابو بکر نے فدق کا باغ حضرت فاطمہ کو نہیں دیا یہ کہہ کر، حضرت عمر کے اوپر الزامات لگا کر، حضرت عثمان اقربا پروری کر دیے وہ الزامات لگا کر، یہ تمام چیزیں کر کے اصحاب رسول اللہ کی شبیہ ایسے بگاڑی عام مسلمان آج بھی ان کتابوں کو، ان خیالات کو پڑھے گا تو بغض صحابہ اس کے دل میں خود بخود آ جائے گا. گویا کہ مسلمانوں کا ایک طبقہ اتنا بدترین ہے جو یہودیوں سے بھی بدتر ہو گیا، نصرانیوں سے بھی بدتر ہو گیا. وہ تو اپنے خیر القرون کے سب سے بہتر ساتھی جو ان کے انبیاء کے ساتھ رہے ان کو مانا، لیکن آج ہم میں ایسے گروہ پیدا ہو چکے ہیں اور ان کا زیادہ زور ہے جو کہتے ہیں کہ نہیں یہ صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب کے سب کافر ہو گئے، نعوذ باللہ. یا اکا دکا چھوڑ کر اگر کافر
کا درجہ نہیں تو بھی ان کے اندر ایمان نہیں تھا. مال و دولت کے لیے جنگیں لڑی, دنیا کے لیے انہوں نے ایک دوسرے پر تلوار اٹھائی, ہزاروں کے قتل ہوئے اور غاصب تھے یہ سب لوگ. اللہ کے رسول کی وراثت کو تقسیم نہیں کیے. حضرت عمر نے ان کو پیٹا مارا, فلاں کو ایسا کیا. حضرت عثمان نے اپنے قریبہ پروری اپنے جتنے عزیز و اقارب ہیں سب کو سیٹوں پہ بٹھا لیا. ایسی سیاست کی کہ کسی دوسرے کو کوئی عہدہ ہی نہیں دیا, اس واسطے ان کو قتل کیا. یہ تمام باتیں بار بار ان محترم مہینوں کے ان دنوں میں کر کر کے ذہنوں میں ڈالا جاتا ہے کہ یہ بدترین گروہ ہے. رب نے سکھایا کہ یہ وہ بہترین گروہ ہے کہ ان کے بارے میں تمہارے دل میں اگر غل آئے گا, کینہ آئے گا, کپٹ آئے گی, حسد آئے گا, تو پھر تو کیا ہے, تمہارا ایمان گیا. تم ان کی مغفرت کی دعائیں کرو اور ان کے لحاظ سے کرو کہ اللہ ان کے دلوں, ان کے ایمان, ان کی عظمت, ان کی رقت اور ان کی رفعت اور ان کا جو کچھ مرتبہ ہے اس اعتبار سے میرے دل میں کمی نہ آئے. لیکن ہم نے کیا کیا؟ شیطان نے ایسی چال چلی جو کسی اور گروہ کے ساتھ نہیں چلی, ہمارے ساتھ چلی. اسی پس منظر میں آج میں نے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا. یہ میری کچھ تمہید تھی میرے ٹاپک کو سمجھنے کے لیے. یہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ قرآن سے پوچھو. وہ قرآن جو رب العالمین کا کلام ہے, وہ کلام جو شہنشاہوں کا شہنشاہ جب بات کرتا ہے تو بالکل حق بات کرتا ہے کہ ومن اصدق من اللہ قیلا. اللہ سے بہتر اور سچی بات کس کی ہو سکتی؟ وہ کہتا ہے سورہ فتح سورہ نمبر 48 آیت نمبر آخری 29, فتح کی آخری آیت, فرمایا محمد الرسول اللہ. ہاں, بہت کم جگہ اللہ تبارک و تعالی نے لفظ محمد استعمال کیا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم, میرے ماں باپ قربان ہو, کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم تو بول لو. اتنی مشکل بات نہیں ہے کہ داڑھ وغیرہ نکل کے نیچے گر جائیں گے یا کیا ہے زبان کٹ کے ٹکڑے ہو جائے گی, اتنا تو مشکل نہیں ہے نا. کچھ تو محبت کا اظہار ہو. جس نبی نے ہمارے لیے راتوں کو رو رو کے استغفار کیا, ہمارے گناہوں کے لیے راتوں کو رو رو کے جس نبی نے کیا ہے ہمارے لیے استغفار مانگی, ان کے لیے اتنا بھی نہیں ہے کہ کم از کم نام آئے یا ذکر آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم ہی کہہ لیں. اللہ ہی ہمیں معاف فرمائے. تو فرمایا محمد الرسول اللہ, تاکہ جان لیں صحابہ کا ذکر ہو رہا ہے. لفظ محمد کو آپ کو معلوم ہے پورے قرآن میں صرف 4 جگہ محمد آیا ہے, 4 ہی جگہ ہے. بقیہ بہت جگہ آیا ہے رسول اللہ یا نبی یا ایھا الرسول یا ایھا النبی. ہاں, وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ. ہاں, محمد لفظ 4 ہی جگہ پورے قرآن میں آیا. عمران میں آیا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ, وہاں محمد آیا ہے. اور اسی طرح احزاب میں آیا 140 مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ, محمد آیا صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح سورہ محمد ایک سورہ ہی ہے, اس میں دوسرے نمبر کی آیت, ہاں, بما نزل علی محمد. 4تھی جگہ یہ ہے جہاں سورہ فتح کی میں آیت پڑھا ہوں کہ محمد رسول اللہ. محمد مبتدا ہے, خبر رسول اللہ ہے. ابن کثیر رحمہ اللہ یہی اس کی ترکیب بتاتے ہیں. تو معنی کیا ہوا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں کا معنی پیدا ہوگا. مبتدا خبر میں کیا ہو جاتا؟ یہ معنی پیدا ہو جاتا. ورنہ ترجمے میں دیکھیں محمد رسول اللہ نہیں, ترجمہ یوں ہوگا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. گویا کہ اللہ نے فرمایا کہ جتنے مدح کے الفاظ ہیں, جتنے تعریف کے الفاظ ہیں, جتنی ان کی فضیلت ہے, وہ سب بیان کرنے کے مقابلے میں ایک لفظ رسول اللہ بول دو تو تمام تعریفات کی دی اینڈ ہو جاتی ہے. اس سے بڑی تعریف ہی کوئی نہیں ہے.
میرے محمد کی کہ میں کہہ دوں کہ وہ میرے رسول ہیں، بس مسئلہ ختم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بات سے کوئی دوسری صفت آئی نہیں وہاں پر، سیدھے آئی اس کے بعد ان کے ساتھیوں کی صفت۔ پہلے مدح محمد الرسول اللہ کی، اور مدح میں سب سے ٹاپسٹ جو لقب تھا وہ لقب محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے بڑی کوئی تعریف نہیں ہو سکتی، یہ میرے رسول ہیں۔ اب اگلی تعریف والذین معہ، یاد رکھو یہ لفظ ہے نا تماچا ہے، تماچا ان تمام بدبختوں کے لیے جنہوں نے رسول اللہ کے اصحاب پر کچھ نہ کچھ لان تان کرنے کی راہیں نکالی۔ فرمایا معہ، کیا ہو گیا؟ ان کے ساتھ ہیں، ان کا ایمان نہیں بولا، ان کی تابع داری نہیں بولا، ان کی پیروی کرنے والے نہیں بولا، بڑے نمازیں پڑھنے والے نہیں بولا، بڑے عبادت گزار نہیں بولا، بہت تہجد گزار نہیں بولا، بڑے نوافل ادا کرنے والے نہیں بولا۔ اگر یہ تمام کوئی صفتیں آتی تو بعد میں آنے والا بھی کہہ سکتا کہ اس کی برابری میری بھی ہو سکتی ہے، میں بھی اس تعریف کے اندر آ سکتا ہوں۔ رب نے فرمایا کہ کوئی نہیں ہے اس مرتبے تک جس مرتبے پہ یہ پہنچے ہیں۔ کون پہنچے؟ معاہ، جو ساتھ تھے۔ ساتھ تم بھی نہیں تھے، ہم بھی نہیں تھے، تمہارے باپ دادا بھی نہیں تھے، میرے باپ دادا بھی نہیں تھے۔ جب یہ قرآن اترا، جب اللہ کہہ رہا تھا جو ساتھ ہیں، تو کون تھے وہ صرف اصحاب تھے۔ ساتھ تو کوئی نہیں دعویٰ کر سکتا نا جی، ساتھ تو صرف وہی ہوئے جنہوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا، ساتھ رہے، ان کی زندگی میں پیدا ہو گئے اور ایمان کی۔ اب کون یہ ساتھ؟ کون؟ اس کا ڈیفینیشن، تعریف کیا ہے؟ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمن ومات علی الاسلام۔ یہ متفق علیہ طور پر سب کا اجماع ہے کہ صحابی کا معنی یہی ہے، تعریف یہی ہے، اس میں کوئی اختلاف کسی کا نہیں ہے۔ ہاں، ابن حجر اسقلانی نے بھی یہی تعریف لکھی رحمہ اللہ الاصابہ فی تمییز الصحابہ کے اندر، کہ وہ شخص جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو حالت ایمان میں اور مرا ہو حالت اسلام میں، وہی معہ ہے۔ والذین معہ، اللہ کے رسول کے ساتھ رہے۔ کون؟ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جس نے حالت ایمان میں ملاقات کر لی ہو۔ ہاں، دیکھا ہو، یہ لفظ نہیں لایا، بعض لوگ کہتے جنہوں نے دیکھا ہو، لیکن جو نیچرلی جن کی آنکھیں نہیں تھی، اندھے ہیں، بعض اندھے صحابہ بھی تھے۔ اگر یہ شرط رکھ دیں گے کہ جس نے حالت ایمان میں دیکھا ہو اور حالت ایمان میں وفات پائی ہو، تو پھر تو وہ تمام صحابہ نکل جائیں گے جو صحابہ نابینا تھے۔ تو اس واسطے اصول جو بنا وہ کیا تھا؟ دیکھنے کا نہیں، ملاقات کا۔ جو ملاقات کیا ہو، کیونکہ عبداللہ ابن ام مکتوم بہت بڑے صحابی لیکن نابینا تھے، انہوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا نہیں۔ 2-3 مرتبہ مدینے کا امیر بنایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں۔ جب باہر جانے کا اتفاق ہوا تو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو امیر بنایا، اتنے بڑے صحابی، لیکن دیکھے نہیں۔ تو اس واسطے کیا ہوا؟ صحابی کون ہے؟ صحابی وہ ہے جس نے حالت ایمان میں ملاقات کی اور حالت ایمان میں وفات پائی، پھر تو اس کا مرتبہ جو اتنا بڑھتا ہے، اتنا بڑھتا ہے، اتنا بڑھتا ہے، اتنا بڑھتا ہے، کائنات کے جن جن کو تم بڑے اور اولیاء سمجھتے ہو ان تمام کو ملا لو، خواہ وہ امام ابو حنیفہ کیوں نہ ہو، امام مالک کیوں نہ ہو، امام احمد ابن حنبل کیوں نہ ہو، امام شافعی کیوں نہ ہو، امام بخاری کیوں نہ ہو، جنید بغدادی کیوں نہ ہو، عبد القادر جیلانی کیوں نہ ہو، تم جتنے کو سمجھتے ہو بڑے، ان سب کو ملا لو، ان کروڑوں کو ملا کر ان کی پوری زندگی کی عبادت ایک طرف اور ان کا ایک صدقہ ایک طرف برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ میری بات نہیں ہے، بخاری کی حدیث ہے، یہ جاوید کی بات نہیں ہے کہ آپ رد کر دیں کہ آپ جو چاہے بول دیتے ہیں مول صاحب، نہیں، یہ بخاری کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
میرے صحابہ کو گالی نہ دو، میرے صحابہ کی توقیر و عزت کرو. میرے صحابہ وہ ہیں اگر تم احد پہاڑ اتنا سونا بھی خرچ کر دیں، اور میرا صحابی آدھا مد جو سونا، ادھر آدھا مد گیہوں جو اس طرح کچھ دانے، آدھا مد پیالہ گلاس، ایک گلاس کا آدھی گلاس، فرمایا کہ اگر تم احد پہاڑ اتنا سونا کس کے پاس ہے جی احد پہاڑ اتنا سونا؟ ہاں رہا تو بھی دیں گا انہیں، 100 مرتبہ دیکھیں گا پھر سونگت نہیں، دیکھ لے کچھ بیٹھ جائیں گا، اتنا بڑا سونا ہے نا بول کے. ہاں پہلے ہے نہیں کسی کے پاس، رہا تو نیند نہیں آئیں گی اسے، وہ پورا اٹھا کو اللہ کی راہ میں دینا ہوں گا. اتنی عبادت ہے. 10 روپے دو بھائی، 20 روپے دو بھائی. ابھی اسکوائر فٹ کو کبھی کبھی کہیں بولنا پڑتا ہے 10,000 دو بھائی. نہیں مول صاحب بہت تنگی میں ہوں، پچھلا بہت کاما نہیں ہے وہاں انہیں جاتا، پھر بھی اچھا آرام سے بیٹھ کو کھایا تو 1000 روپیہ کھاتا خالی ایک ہوٹل میں. وہ کرنے برابر کرتا، کہاں اچھی اچھی چیزیں ملتی ہیں، سب کھانے میں برابر پیسہ ہے. اللہ کی راہ میں دینے ایک نہیں ہے، شادی میں اڑانے پیسہ ہے. ہاں بڑے بڑے شادی خانے 5-5 لاکھ کے 10-10 لاکھ کے لوں گا میری بیٹی کے واسطے، میرے بیٹے کے واسطے. وہی اللہ کی راہ میں دو بھائی، فلاں غریب یتیم ہے بھائی، بیچاری بیوہ ہے بھائی. نہیں ملتا میرے پاس پیسہ نہیں، اپنے خود معلوم نہ، بہت نقصان ہوگا کرونا کے بعد. اب یہ بہت بڑا ایک یہ مل گیا سب کو، کون ہونا کرونا کے بعد بہت نقصان ہے. کی کرونا کے بعد کھائی نہیں تمہیں، ہوٹل گئی نہیں کرونا کے بعد تمہیں؟ ہیں بولو سچ بولو. عیاشیاں کچھ کم ہوئے، کپڑے اچھے پہننا کچھ کم ہوئے، رسم و رواج میں جو کچھ خرچہ کر رہے ہیں، میرے نانی کو یہ پسند، میرے دادی کو وہ پسند، میرے امی یہ بولے، اس پر انہیں پوری تابع داری یاد آتی ان کو. اس سے پہلے ایک چالا کو دیتا نہیں، لیکن وہ ٹائم کو جب اپنا من ہوتا تو بولتا کہ ان کو یہ پسند، ان کو وہ پسند، اس واسطے کر. احد پہاڑ اتنا سونا اس کے قبضے میں آئے اور وہ پہاڑ اتنا سونا وہ اللہ کی راہ میں دے، تب بھی تم کچھ نہیں پہنچ سکتے. میرے صحابہ صرف آدھا مد اگر اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. یہ ہے صحابی. ہاں کوئی بھی ہو اگر اس تعریف میں آ جائے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہاں بھائی یہ فضیلت رہیں گی لیکن حضرت ابو بکر کے واسطے رہیں گی، حضرت معاویہ کے واسطے بھی ہے کیا؟ ہے 100%. ادنا سے ادنا ترین صحابی کی بھی یہی حیثیت ہے کہ وہ غیر صحابی کے اجازت سے ایک احد پہاڑ اتنا سونا بھی خرچ کر دے اور اللہ کے رسول کا ایک صحابی آدھا مد خرچ کرے تو وہ ثواب میں اس سے بڑھ کر ہے اور یہ ثواب میں اس سے کم ہے. یہ ہے فضیلت. تو اس لیے فرمایا والذین معہ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں ان کی مدح کرتے ہوئے فرمایا وہ کون ہیں، ان کی صفات کیا ہیں؟ فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کفار پر سخت ہیں آپس میں رحیم ہیں. یہ بدبخت کہتا ہے کہ نہیں یہ آپس میں قتال کیے، کس کی بات مانیں گے جی؟ سنو نا ذرا آپ توجہ دے کے سنو. آج ہمارا شیعہ ذاکر بیٹھ کے کہتا ہے، ذاکر کا تو نام نہیں بھائی، وہ بولتے نا کیا ہے، کپڑے پھاڑ کو رو کو پڑھتے نا، ان کو بولتے ذاکر. ہاں بیٹھے بیٹھے چیختا ہو، بیٹھے بیٹھے کیا ہے اچھلتا، پھر بیٹھتا، پھر چیخ لیتا، پھاڑ لیتا، توڑ لیتا، مارا لگا لیتا، سر کے کیا ہے رگاں کاٹ لیتا، ادھر ادھر کیا ہے اپنے ہاتھ سے ہی بلیڈ سے خون نکال لیتا. یہ سب کیا ہے بھائی؟ محبت میں. ہاں میں پوچھتا ہوں جتنے بھی ہیں سب تم جو بولتے ہو نا واقعات آئے کائے میں؟ قرآن میں نہیں، تاریخ میں آئے جی. تاریخ سچی ہے، قرآن حدیث سچا. ہاں قرآن کہتا ہے وہ آپس میں رحیم ہیں، وہ میرے رسول کے اصحاب ہیں. ان کی سب سے پہلی صفت کیا ہے؟ اشداء علی الکفار، کفار پر تو یہ سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحیم ہیں، آپس میں بڑے نرم ہیں، آپس میں بڑے معاف کرنے والے ہیں، آپس میں بڑی محبت ہے، آپس میں بڑی الفت ہے. اور تم کہتے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ آپس میں لڑ کے ایک دوسرے کو قتل کیے. بات کس کی سچی؟ قرآن کی یا ان بدبختوں کی؟ قرآن تو کہتا ہے یہ آپس میں بڑے رحیم ہیں.
یہ بدبخت کہتا ہے کہ حضرت فاطمہ کو بعض فدق نہیں دیا حضرت ابوبکر نے تو حضرت فاطمہ ناراض رہی. ارے بدبخت کیسے رہیں گی جی؟ اللہ کہتا ہے دونوں آپس میں بڑے رحیم ہیں. یہ بدبخت کہتا ہے کہ جنگ جمل میں کیا ہوا تھا؟ لڑائی ہوئی. جنگ صفین میں لڑائی ہوئی, صحابہ قتل ہوئے, حقیقت ہوئے, لیکن اصل کیا تھا؟ دشمنی میں نہیں, رحم دلی ہی میں. آپ ایسا جی وہ رحم دلی, ہاں ہمارے ساتھ سمجھ میں نہیں آئے گی وہ بات. دونوں جنتی ہیں, دونوں کو اللہ وہاں راضی کر دے گا. مسئلہ ہی ختم. تم کون ہوتے بولنے والے؟ ہاں ایک آقا ہے, دو غلام ہیں. میں پوچھتا ہوں, ایک آقا ہے, اس کے دو غلام ہیں, دونوں آپس میں لڑ پڑے. کوئی تیسرا آیا, آقا کو بولا دیکھو دیکھو آپ کے دو غلام لڑ رہے ہیں. آقا بولا مجھے معلوم ہے, وہ جب بھی لڑکے جو بھی نقصان ہوگا میں پورا کروں گا, تم جاؤ کام دیکھ لے کے. اب تیسرا آ کے پھر بولتا ہے تو آقا بولے گا کیا تجھے کیا رہے, تجھے کیا اعتراض؟ میرے دو غلام وہ, جو ہوا میں دینے تیار ہوں, تو کون؟ یہی تو حالت ہے. صحابہ آپس میں کچھ لڑائیاں ہوئی غلط فہمیوں کی وجہ سے, لیکن اللہ کہتا ہے وہ آپس میں رحم دل ہیں اور سب جنتی ہے. کل وعد اللہ الحسنی. میں نہیں کہتا بھائی یہ سب, ہر چیز کو دیکھو برابر باقاعدہ دلائل قرآن کی آیتیں پڑھ کے دے رہا ہوں. فرمایا کلن, ہر صحابی, وعد اللہ الحسنی, ہم نے ان کا وعدہ حسنہ کیا ہے. جنت, حسنہ کیا ہے؟ جنت کو کہتے ہیں. للذین احسنوا الحسنی وزیادہ, جو لوگ ایمان لائے, اخلاص کے ساتھ زندگی گزارے, ہم ان کو حسنہ دیں گے اور اس سے زیادہ بھی دیں گے. یہاں پر بھی کیا ہے؟ جنت دیں گے اور اس سے زیادہ کیا دیں گے؟ اللہ کا دیدار دیں گے. ہاں حسنہ وزیادہ, ہاں حسنہ کہتے ہیں جنت کو. تو فرمایا کہ کلن وعد اللہ الحسنی, ہر صحابی کو ہم نے جنت کا وعدہ کر دیا ہے. اب آپس میں جو معاملات, جو پرابلم ہوئے, تو اللہ کہتا ہے وہ دونوں میرے غلام ہیں, میں دونوں کو کیا ہے ان کے جی بھر کے خوش کر دوں گا. تو تیسرا آ کے باہر سے کہنے والا کہاں سے حق رکھتا ہے کہ ان میں لڑائیاں ہوئی؟ تم 1400 سال بعد آ کے تم کیوں کہتے ہو؟ اس صحابہ کی فضیلت اس حد تک رب نے بیان کر دی کہ کہہ دیا کہ یہ آپس میں رحیم ہے, اور تم کہتے ہو یہ آپس میں دشمن تھے. نہیں, حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت فاطمہ کو باغ فدق نہیں دیا, بالکل صحیح بات ہے. اور ان بدبختوں نے الزام لگایا دیکھو وراثت نہیں دی. اللہ کے رسول کی وراثت کو حضرت ابوبکر نے دبا لیا, حضرت فاطمہ ناراض رہی. سوال یہ ہے کہ کس وجہ سے نہیں دیا جی؟ غصے کی وجہ سے, بغض کی وجہ سے, ٹارچر کرنے کی وجہ سے؟ نہیں, انہی کے ابا کے حدیث کی وجہ سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی کہ ہم انبیاء کے کوئی وارث نہیں ہوتے, ہم جو کچھ بھی چھوڑتے ہیں ما ترکنا صدقہ, وہ صدقہ ہوتا ہے. ہم وراثت چھوڑ کے نہیں مرتے, ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا. ہم انبیاء کی جماعت کا کوئی وارث نہیں, ہمارا مال سب کے لیے ہے. یہ حدیث حضرت فاطمہ کو نہیں معلوم تھی, اس واسطے وہ آئے ابوبکر کی خلافت میں پوچھا کہ آپ میرا ابا کا جو باغ تھا وہ دے دیجئے. حضرت صدیق نے کہا کہ کیسے دے سکتے ہیں, یہ تو پورے مسلمانوں کا بھی اس میں حق ہے اور آپ کا بھی اس میں حق ہے, اور سب ازواج مطہرات کا بھی ہے. اور اس میں ٹویسٹ کیا ہوا جی؟ بہت بڑا ٹویسٹ جو کی وہ کیا تھا؟ بدبخت آج بھی لے کے ابوبکر صدیق پہ لان تان کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کو انہوں نے باغ فدق سے وراثت نہیں دی. لیکن کیا وراثت میں صرف بیٹی آتی ہے یا بیوی بھی آتی ہے نا؟ ذرا سوچو, وراثت میں صرف بیٹی کا حق آتا ہے, نہیں بیوی کا بھی حق آتا ہے نا؟ کیا بھائی سمجھ نہیں ہے؟ بیوی کا حق آتا ہے نہیں آتا ہے وراثت میں؟ آتا ہے. تو پھر دو بیٹیاں تو ان کی اپنی تھی نا جی, کہ ایک صدیق اکبر کی بیٹی عائشہ کا بھی حق گیا, ایک حضرت عمر کی بیٹی حفصہ کا بھی حق گیا. ان دونوں کو خود کی بیٹیوں کی بھی تو نہیں دی نا. تو مسئلہ یہاں کیا نہیں تھا؟ فاطمہ کو نہیں دینے کا نہیں تھا رضی اللہ عنہا, بلکہ مسئلہ اللہ کے رسول کی حدیث تھی جو حضرت فاطمہ کو معلوم نہیں تھی. جب معلوم ہوئی تو وہ راضی ہو گئی. وہ آج تک بھی کسی کا نہیں ہے.
یاد رکھو وہ باغ فدق آج بھی سعودیہ میں موجود ہے، اور وہ باغ اب بھی گورنمنٹ کے کاموں میں اور مسلمان یتیموں اور مسکینوں کے کاموں میں آتا ہے۔ اس کی جو بھی آپ کو وہاں سے وہ چیز پیسہ آتا ہے وہ پیسہ اسی میں خرچ ہوتا ہے۔ آج تک بھی سعودی حکومت برابر اس کا انتظام کر کے رکھی ہوئی ہے، کیونکہ وہ سب کا تھا، اللہ کے رسول کے خاندان کا حق سب سے زیادہ، اس کے بعد مساکین، اس کے بعد فقیر مسکین، سب کے لیے تھا وہ۔ اللہ کے رسول کی زندگی میں بھی وہی تھا، بعد میں بھی وہی تھا۔ اور ایک سب سے اہم ترین پوائنٹ کی بات، صدیق اکبر پر لان تان کرنے والے، یہ جو ذہنیت رکھتے ہیں صحابہ پر اعتراض کرنے والے، وہ کہتے ہیں کہ صدیق نے نہیں دیا، عمر نے نہیں دیا، عثمان نے نہیں دیے، فلاں۔ میں پوچھتا ہوں کہ ایک زمانے میں خود جن کو تم خدا رب بنا کے بیٹھے ہوئے حضرت علی، ان کے ہاتھ میں بھی تو آیا باغ فدق، ہاں ان کی بھی تو 4.5 سال خلافت تھی، انہوں نے کیوں نہیں دیا جی؟ تب وہ بھی تو نہیں دیے، تب ان پہ بھی الزام لگاؤ، ان پہ کیوں نہیں لگاتے؟ صدیق اکبر نے نہیں دیا تو غاصب ہوئے، ہاں حضرت عمر نے نہیں دیا تو غاصب ہوئے، حضرت عثمان نے نہیں دیا تو لان تان کیا، شہید کر دیا بدبختوں نے۔ اگر یہ معاملہ تھا تو حضرت علی کے پاس بھی تو خلافت میں تھا 4 سال، انہوں نے بھی تو نہیں دیا اپنی زندگی میں، وراثت تقسیم نہیں کی، تو معلوم ہوا ان کو بھی پتا تھا۔ اللہ کے رسول نے صاف کہہ دیا تھا کہ ہم انبیاء کے کوئی وارث نہیں ہوتے ہیں، ہم جو کوئی بھی چھوڑ جاتے ہیں وہ مسلمانوں کے لیے ہوتا ہے، ہماری وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ ما ترکنا صدقہ، جو بھی چھوڑے وہ صدقہ ہے۔ تو یاد رکھیے یہ جو معاملات ہیں نا، یہ فضائل پہ اس واسطے میں جواب دیا کہ آپ کو خالی فضائل سنا دیں تو کیا بولیں گے، ان کو کیا بھی معلوم نہیں جی، وہ گھسی پیٹی باتیں بول کو چلے گئے، وہ تو سب بولتے نا، ہمیں پوچھتے ہیں جو سوال کا جواب ہے کیا، تمہیں کیا پوچھتے ہیں، آؤ میرے پاس، الحمدللہ سوالات کے جواب۔ میں نے صرف ہنس دیا آپ کو کہ جن پہ اعتراض کر کے خاص طور پر متائن صحابہ کا ایک سلسلہ شروع کیا گیا ہے یہ محرم کے اندر، بالکل بھی نازیبا ہے اور ایمان کے لیے خطرہ ہے۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ جمعہ کا خطبہ بڑا تنگ ہوتا ہے، اور اس میں بھی کیا ہے ہمیں بتایا گیا 40-50 منٹ ہو گئے ہیں، لیکن میرے حساب سے 40 ہی ہوئے ہیں بھائی، کیونکہ 50 نہیں، میں 1:10 کو چڑھا تھا، اس وقت پہلے ٹائم دیکھا میں، تو اس حیثیت سے میرے 10 منٹ کوئی کھا گیا، پتہ نہیں کون کھایا، مؤذن نے کھایا ہے یا امام نے، میرے حساب سے تو میں برابر پہ پہنچا ہوں، اس سے زیادہ میں اس پر وضاحت نہیں کر سکتا۔ ہاں ورکشاپ ہے آج مغرب میں اور عشاء، مغرب میں آج اور ہفتے میں مغرب میں اور اتوار میں مغرب میں، 3 دن صحابہ پر ہی ہے، انشاءاللہ میں اس میں کنٹینیو کروں گا۔ لیکن ایک بات کان کھول کے سن لو، صحابہ کیا کیے اس سے ہم کو مسئلہ نہیں، صحابہ پر ایمان اس اعتبار سے رکھنا کہ وہ ایمان والے، اخلاق والے، احترام والے، اللہ کے نیک بندے سب کے سب جنتی ہیں۔ اگر اس عقیدے میں خرابی ہوئی تمہارا عقیدہ گیا۔ صحابہ کے جنت میں جانے میں تو کچھ شک نہیں ہے، لیکن تمہارے جنت کے جانے میں شک ہو جائے گا، اس واسطے عقیدہ درست رکھو۔ ھذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إدغاما لمن جحد به وكفر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين، خصوصا منهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عن الصحابة
والصحابة كلهم أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.